allocation of budgets to MPAs پریویس پروجیکٹس کو کمپلیشن کے لیے اور آنے والے پروجیکٹس کی جو ہے وہ بجٹنگ جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے کی گئی ہے. سر اس کے معاملے میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. دیکھیں ایک کیونکہ ہم اس وقت پاکستان کو الحمدللہ اللہ پاک نے بہت بڑے کرائسس سے گزشتہ 3-4 سال میں جو کہیں پہ باتیں چل رہی تھی کہ ڈیفالٹ کٹ جائے گا، مطلب ہم IMF کے مختلف پروگرامز میں گئے، مشکلات تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی مہربانی کی، ہماری لیڈرشپ نے جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے، ایک ہی پیج پہ تھے، تو پروونسز بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اکٹھی تھی. تو پھر اسی اکٹھے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس طرح کے فارمولے یا ایک لائن پر کام کریں جس کا جو فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، اوورآل پورے پاکستان کو جا کر ملے، کسی فائنینشیل کرائسس میں ہمارا ملک نہ جائے، نہ صوبہ جائے نہ ملک جائے. تو اس میں ڈیولپمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اسکیم رکھی جاتی تھی، ڈفرینٹ پھر کرائٹیریا رکھے جاتے تھے کہ اگر وہ 10 ملین کا ہو تو اس کی ایلوکیشن جو ہے 100% ہو، پھر اس سے اوپر جائیں 100 ملینز پر، پھر 20-30%، وہ ایلوکیشن کا ایک ایشو رہتا تھا. اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اگر MPAs کی طرف سے جو اسکیمیں FPA کا کام نہیں ہے، مطلب بیسکلی MPA آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اپنے علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ پرابلمس کو دیکھتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو آئیڈینٹیفائی کریں گے اسکیمیں. تو اس دفعہ ہماری کوشش یہ ہے کہ 100% ایلوکیشن ان کی ہو تاکہ وہ ٹائملی کمپلیٹ ہوں.